یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم وطر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان میں صرف الحمد پڑھیں گے یا ان کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے؟ دیکھیں بہن، فرض کا اور وطر کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وطر کی تیسری رکعت میں آپ کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ اس میں اگر آپ نے صرف الحمد پر اکتفا کیا، اگر جان بوجھ کر کیا تو سجدہ صاحب سے بھی تدارک نہیں ہوگا، یہ تو بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، لوٹانا ہوگا آئندہ زندگی میں۔ اور اگر آپ نے وطر میں الحمد پڑھ کر سورت ملانا بھول گئیں اور بعد میں یاد آیا تو سجدہ صاحب ہوگا۔ جبکہ فرائض کے اندر تیسری چوتھی ہو، جیسے ظہر میں، عصر میں، عشاء کے اندر، یا مغرب میں تیسری رکعت ہو، دو کے بعد جب تیسری آپ پڑھیں گے تو صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اس میں سورت نہیں ملانی ہوتی، اور اب ملا لیں تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے، مستحب ہے کہ آپ الحمد پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور آپ کا یہ کویشچن کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے پیرنٹس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ توجہ نہیں کی تھی کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس میں اشارہ اس طرف کہ جب بچے کو نماز پڑھنے کا کہیں گے تو پہلے نماز سکھائیں گے تو پڑھے گا نا بیچارہ۔ اس کا مطلب ہے پہلے سکھا دو، 7 سال یعنی 8ویں سال میں داخل ہونے سے پہلے اسے نماز کے بارے میں ضروری چیزیں سکھاؤ، پھر اس کو نماز پڑھنے کا کہو۔ 3 سال جو ہیں اس میں نرمی سے چلتے رہو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اب تو سختی اور مار کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن مزاج رسول دیکھیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے بچہ نماز کا عادی ہو جائے، کیونکہ ابھی آپ یہ کہہ کہ جی بچہ ہے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کون سا مکلف ہے، یہی کہتے ہیں ماں باپ۔ اب جب وہ جوان ہو جاتا ہے، اب جب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ دو، کہتے ہیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر لمبا چوڑا جوان ہو جاتے ہیں بچے، وہ ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں۔ کہاں گیا وہ آپ کے بچپن کی تکلیفوں کا احساس؟ یعنی آپ کے نبی کو احساس نہیں تھا؟ معاذ اللہ، وہ رحمت للعالمین، ان کی رحمت اتنی کثیر، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 10 برس کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ، اور آپ کی شفقت اتنی بڑھ گئی کہ نہیں جی ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی کیا ہم ماریں، کیا سختی کریں؟ اب سنبھال کے بتائیے آپ۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بر وقت تربیت نہیں کرتے، پھر بچے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے گناہ جاریہ بھی بنتے ہیں اور سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں، اس وقت پھر ان کو یہ اپنی تربیت کی کمی نظر نہیں آتی، نقص نظر نہیں آتا، نبی کریم کے فرمان کو پس پش پھینکنا یاد نہیں آتا، بلکہ کال کر کے کہیں گے ذرا چیک کیجئے گا کوئی جادو تو نہیں کروا دیا ہمارے بچے کے اوپر۔ ایک خاتون نے کہا کہ بچہ کہنے نہیں مانتا، گناہ میں لگا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا نظر تو نہیں لگ گئی اس کو۔ واہ سبحان اللہ، یعنی آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، دنیا کی ترقیاں، دنیا کے معاملات، اخروی معاملات پر ہمیں فوق نظر آئیں، بلند نظر آئیں، پھر ہم جادو ٹونے اور نظر بد کی طرف اس کو منسوب کریں جب بیڈ رزلٹ آ جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں ضمناً میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، میں اگر کوئی بات کہتا بھی ہوں تو آپ لوگوں کی محبت میں کہتا ہوں، یہ علم سیکھیے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ